پیش خدمت ہے نیا سلسلہ ثنائے و بدائے، اور اس حوالے سے ہم آج اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تشبیہ اور استعارہ۔ لکھنے والے اپنی زبان کو خوبصورت الفاظ سے سجاتے ہیں۔ ان خوبصورت اور برمحل الفاظ کے علم کو ثنائے و بدائے کہا جاتا ہے۔ ثنائے لفظ صنعت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے جدت یا کاریگری یا کچھ بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بدائے بدیع سے ہے، جس کا مطلب ہے نظم و نثر کی لفظی اور معنوی خوبیاں۔ یوں ثنائے و بدائے کا مطلب ہوا نظم و نثر کی خوبیاں، باریکیاں وغیرہ۔ ثنائے و بدائے کو علم بدیع بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مزید تفصیل بھی ہے، ثنائے و بدائے کی اقسام بھی ہیں، معنوی اور لفظی۔ ہم اس میں نہیں جائیں گے، فی الحال ہم تشبیہ کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر استعارے کی۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ علم بیاں کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیات کی بنا پر دوسری کی مانند قرار دے دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے تو یہ تشبیہ کہلائے گی۔ تشبیہ کی بدولت اس کلام میں فصاحت اور بلاغت یعنی خوبصورتی بھی پیدا ہوئی۔ تشبیہ کے 5 حصے، 5 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا مشبہ، دوسرا مشبہ بہ، تیسرا حرف تشبیہ، بعض مشبہ بہی بھی کہتے ہیں، لیکن اردو لغت کے مطابق مشبہ بہ ہے۔ حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ مشبہ جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں بچہ اور عبداللہ مشبہ ہیں، یعنی بچے اور عبداللہ کو ہم نے مثال دی کسی سے۔ مشبہ بہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ مثلا چاند اور شیر مشبہ بہ ہے۔ بچہ چاند کی طرح ہے، یہ بچہ چاند کی مانند ہے۔ عبداللہ شیر کی مانند ہے، یہ شیر کی طرح ہے، یہ شیر سا ہے، شیر جیسا ہے۔ تو یہ اس میں جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے مشبہ بہی ہوتا ہے، اور چاند اور شیر مشبہ بہ ہے۔ ان دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اوپر کے جملوں میں مانند اور طرح حرف تشبیہ ہیں۔ اسی طرح بہت سے اور لفظ بھی ہو سکتے ہیں، مثل، ہو بہو، صورت، گویا، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، بینہی، مثال، یا، کہ وغیرہ وغیرہ۔ تو تشبیہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے اور جس چیز کو تشبیہ دی جائے، اور تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے لفظ، جو لفظ تشبیہ کے لیے استعمال ہوا، جس نے ان کے درمیان میں ایک طرح سے ربط تشبیہ پیدا کیا۔ اس کے بعد وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ۔ وجہ تشبیہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلا چاند کی مانند حسین میں وجہ شبہ حسن ہے، اور اسی طرح شیر کی طرح بہادر میں وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ بہادری ہے۔
تو جس چیز کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس خوبی یا خصوصیت کی وجہ سے، اسے ہم وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور رکن ہے غرض تشبیہ۔ کیوں تشبیہ دی جاتی ہے اس سے، وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا، صرف قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کسی غرض یا مقصد سے دی گئی ہے۔ مثلا بچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے، اسی طرح عبداللہ کی بہادری کو واضح کرنا بھی غرض تشبیہ ہے۔ تو اگر ہم کسی کی کسی خاص خصوصیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ایک طرح سے غرض تشبیہ بن جاتی ہے۔ اب تشبیہ کی چند مثالیں: زندگی ہے یا کوئی طوفاں ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا ہے ابر فیل، بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ اس شعر میں مشبہ ابر یعنی بادل، مشبہ بے فیل بے فیل بے زنجیر، حرف تشبیہ صورت، وجہ شبہ مستی میں جھومنا، اور غرض تشبیہ مستی کی کیفیت کو واضح کرنا۔ فیل بے زنجیر وہ ہاتھی ہوتا ہے جو کہ بغیر زنجیر کے مستی میں جھوم رہا ہو۔ تو اسی طریقے سے ہم کچھ اشعار اور دیکھتے ہیں۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی، تو گل کی ٹہنی کو کسی حسین سے، اور پانی اور آئینے کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ پانی کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نازک کلائیوں میں ہنا پستہ مٹھیاں، شاخوں میں جیسے منہ بندھی کلیاں گلاب کی۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہنائی ہاتھوں کو کلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان کے عارض پہ دمکتے ہوئے آنسو، توبہ ہم نے شعلوں پہ مچلتے ہوئے شبنم دیکھی۔ تو رخ زیبا پر دمکتے ہوئے آنسوؤں کی بات کی گئی ہے اور انہیں شعلوں پہ مچلتے ہوئے شبنم کہا گیا ہے۔ یعنی گال جو ہیں عارض ہے، وہ شعلے ہیں، شعلوں کی طرح دہک رہے ہیں، اور آنسو جو ہیں انہیں شبنم کہا گیا ہے۔ تو یہ تو تشبیہ تھی، تشبیہ بہت سادہ سی ہوتی ہے اور اتنا مشکل نہیں تھا۔ تشبیہ کے حوالے سے استعارہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور استعارہ اور تشبیہ میں بہت کم فرق ہے۔ اردو لغت میں استعارہ کے معنی عارضی طور پر مانگ لینا، مستعار لینا، آرایتاً مانگنا، ادھار مانگنا، کسی چیز کا آرایتاً لینا ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں ایک شے کو بے نہیں دوسری شے قرار دے دیا جائے اور اس دوسری شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیے جائیں، اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے مزید آئے گی، جس سے آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ استعارہ مجاز کی قسم ہے، جس میں ایک لفظ کی معنوی مناسبت کی وجہ سے دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی لفظ کو مختلف معنی میں استعمال کرنے کے لیے کوئی خصوصیت ادھار لی جاتی ہے۔ استعارہ میں حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، لیکن اس میں حرف تشبیہ موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے تشبیہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں چند مثالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لب لال اور سرو قد، یہاں لب کو لال سے اور قد کو سرو سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کبھی مشبہ کہہ کر مشبہ بہ مراد لیا جاتا ہے، جیسے چاند کہہ کر چہرہ اور شیر کہہ کر شجاع مراد لینا۔ لیکن تشبیہ میں واضح الفاظ میں موازنہ موجود ہوتا ہے، مثلا زید کا
زید اسد کی طرح تشبیہ، اور زید اسد، زید شیر، یعنی حرف تشبیہ موجود ہوتا ہے. اسی طرح اگر ماں اپنے بچے سے یہ کہے کہ میرا چاند آ گیا، یا کوئی شخص یہ کہے کہ خالد شیر ہے، پہلے جملے میں بچے کو چاند سے اور دوسرے کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن حرف تشبیہ موجود نہیں ہے. تو اسی طرح چاند اور شیر کو حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا. تشبیہ کے اس انداز کو استعارہ کہتے ہیں. تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن استعارہ میں مشبہ بہ کو عین مشبہ تصور کر لیا جاتا ہے، اور مشبہ بہ کے تمام صفات کو مشبہ کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ میں نے اگر پھول کی خوبصورتی کو دیکھا اور کسی کو پھول کہا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پھول کی طرح ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ پھول ہے. تو ہم نے حرف تشبیہ استعمال نہیں کیا. استعارہ کے بھی ارکان ہوتے ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع. اور اس میں اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ مستعار لہو وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جائے. مثلاً اوپر کے جملوں میں بچہ اور خالد وغیرہ، یا وہ جیسا کہ میں نے ایک جملہ بولا تھا. مستعار منہ وہ شخص جو کسی چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی مستعار لی جائے. مثلاً اوپر کی مثالوں میں چاند اور شیر مستعار ہوگا، یعنی جس کے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی کی وجہ سے کسی اور کے لیے وہ خوبی استعمال کی جائے. مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں. وجہ جامع مستعار لہو اور مستعار منہ میں جو وصف اور خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہتے ہیں. مذکورہ مثالوں میں بچے اور چاند کے درمیان خوبصورتی اور خالد اور شیر کے درمیان بہادری وجہ جامع ہے. استعارہ کی چند مثالیں: پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے، گولی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. یہاں وجہ تشبیہ نہیں ہے اور سیدھی سیدھی سی ہے کہ کس کو گل کہا ہے اور کس کو باغ کہا ہے. محبوب گل ہے، گل کو نہیں پتا. باغ تو سارا جانے ہے، دنیا ساری جانتی ہے. اس شعر میں مستعار لہو محبوب ہے اور مستعار من وہ گل ہے اور وجہ جامع خوبصورتی ہے. اسی طریقے سے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. اس شعر میں مستعار لہو قابل آدمی ہے اور مستعار منہ چراغ اور وجہ جامع روشنی. اور اسی طریقے سے پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں. تو اس شعر میں مستعار لہو آنسو اور مستعار منہ موتی ہیں اور چمک وجہ جامع. اسی طرح سے یہ شعر بھی پڑھیے خود اور اس میں دیکھیے کہ کس سے تشبیہ دی گئی ہے، مستعار لہو کیا ہے اور مستعار منہ کیا ہے. اور یہ بھی شعر بہت مزے کا ہے، اور یہ بھی شعر دیکھیے اور اس میں کس طرح سے استعارہ کتنے خوبصورت انداز سے استعمال کیا گیا ہے. تشبیہ اور استعارے میں فرق: تشبیہ حقیقی ہوتی ہے، استعارہ مجازی ہوتا ہے. تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے، استعارہ میں مشبہ بہ کو مشبہ بنا لیا جاتا ہے. تشبیہ میں حرف تشبیہ کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے. تشبیہ کے ارکان 5 اور استعارہ کے ارکان 3 ہیں. تشبیہ علم بیان کی ابتدائی شکل ہے اور استعارہ علم بیان کی بلیغ صورت ہے. وسعت ہے تشبیہ کے اندر. جب استعارہ کی ہم بات کرتے ہیں تشبیہ کی اندر وسعت آ جاتی ہے. تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور استعارہ کی بنیاد خیال پر ہوتی ہے. اور ایک حوالہ: سجاد مرزا بیگ استعارہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ لفظ جو غیر وضعی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ ہو
नीज़ मुशब्बा या मुशब्बा बे को खुद हज़फ करके एक को दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा करीना भी साथ ही ज़ाहिर करते हैं जिससे मालूम हो जाए कि मुतकल्लम की मुराद हकीकी मायनों की नहीं है। इस्तारा और तशबीह में ये फ़र्क है कि तशबीह में हर्फ तशबीह का होना लाजमी है, जैसे वो शेर की मानंद है, और इस्तारे में हर्फ तशबीह नहीं होता, जैसे शेर खुदा। उम्मीद है कि जी इस वीडियो से तशबीह और इस्तारा वाज़े हुआ होगा, और तशबीह और इस्तारे का फ़र्क वाज़े हुआ होगा, और ये वजाहत होगी कि तशबीह क्या होती है और इस्तारा क्या होता है, और उसकी मिसालें भी आपने देखी। आपकी तवज्जो, आप ध्यान का, आपकी समातों का, आपकी बसारतों का बहुत शुक्रिया।